الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، تدبر قرآن کے مبادی میں 7واں مسئلہ زیر بحث تھا. اس کا عنوان آپ دیکھ چکے ہیں، پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ربط کلام کے لیے میں اس کا مختصر خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں. یعنی جب ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کی نوعیت متعین کی جائے. اگر مضمون کی نوعیت متعین نہیں کی جا سکی تو ممکن ہے کہ ہم ایک تصور لے کر کتاب کے پاس جائیں اور کتاب اس طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرے. چنانچہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بھی ایک ضروری بات یہ ہے کہ اس کے مضمون کی نوعیت متعین کر لی جائے. اس کے مضمون کی نوعیت جس طرح کہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ مختلف اہل علم مختلف طریقوں سے متعین کرتے ہیں. میں جس زاویے سے اس کو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا ہے اور جب پیغمبر کو مبعوث کر کے اس کی قوم کے سامنے کھڑا کر دیا ہے تو اب وہ رسولوں کے قانون کے مطابق اپنی قوم کو خبردار کر رہا ہے. یہ سارا عمل کس طرح ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور پیغمبر کی زبان سے سب مراحل میں یہ مکالمہ جاری ہے. یعنی اس میں کچھ مخاطبین ہیں جن مخاطبین کو خبردار کیا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کے دلائل کا جواب دیا جا رہا ہے، ان پر اللہ کی حجت تمام کی جا رہی ہے اور پھر اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں. یہ سرگزشت ہے پوری کی پوری جو قرآن مجید میں بین ہی محفوظ کر دی گئی ہے. یعنی اس کی ترتیب کیا اختیار کی گئی ہے یہ ہم اس کے بعد والے اب باب میں دیکھیں گے، لیکن یہ چیز ہے کہ جس کو ہم سمجھ رہے تھے. اس میں پھر میں نے آگے یہ واضح کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے تو قرآن کی اصطلاح میں رسول کون ہے؟ یعنی یہ سمجھنا چاہیے نا کہ اس کا مشن کیا ہوتا ہے، وہ کس لیے مبعوث کیا جاتا ہے، اس کی دعوت کن مراحل سے گزرتی ہے. جب یہ اس کی سرگزشت ہے یعنی اس کی دعوت داستان ہے اور جیسے وہ سارا معاملہ ہوا ہے بینے ہی اس کو محفوظ کیا گیا. یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک آدمی باہر کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے غائب کے سیغے میں وہ دعوت لکھ دی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے اور ایک آدمی باہر کھڑا ہے اور وہ باہر کھڑا ہو کے یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ جیسے ہوا ہے بیان ہی محفوظ کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے تو بالکل اسی طرح سامنے آ گیا، اعتراض ہوا ہے تو اسی طرح سامنے آ گیا، جواب ہے تو اسی طرح سامنے آ گیا. کسی خاص مرحلے میں کوئی صورتحال میں تبدیلی آ گئی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے سامنے آ گئی ہے. اس پر کوئی تبصرہ کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح سامنے آ گیا ہے. گویا پوری کی پوری گویا 23-24 سال کی سرگزشت ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا. مضمون کے لحاظ سے قرآن یہ ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پھر وہ رسول کیا ہوتا ہے. وہ پیراگراف جو ایک ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے. اس کی تشریح وضاحت بہت تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے. وہ پیراگراف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے. لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو. گویا نبوت ایک عمومی منصب ہے اور نبیوں میں سے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب پر بھی فائز کر دیتے ہیں. رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا ہے. قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے. عدالت سے کیا مراد ہے یہ میں پچھلے لیکچر میں واضح کر چکا ہوں. اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے.
قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوتیں یہ فیصلہ، یعنی اصل چیز کیا ہے؟ ایک فیصلہ ہونا ہے، ایک عدالت لگا دی گئی ہے ایک بستی میں، ایک قوم میں، ایک سرزمین میں، اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتے، یعنی جس قوم میں بھی اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اس کے کچھ مراحل ہیں، جیسے ہم عدالت لگاتے ہیں تو یہ عدالت آخر کچھ مراحل سے گزر کر فیصلہ سناتی ہے نا۔ تو یہ جو رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں کسی قوم کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ فیصلہ انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا، اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہو جاتی ہے، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان تمام اصطلاحات کے معنی بھی پچھلے لیکچر میں واضح کر چکا ہوں۔ اور رسول کے مخاطبین کے لیے قیامت صغریٰ برپا کر دی جاتی ہے، یعنی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ سارے دین کی دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ اس عالم کا پروردگار ہے اور وہ اس دنیا کو ایک دن ختم کر کے عدالت لگائے گا، اس عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ یعنی جو آدمی یہ مانتا ہے وہ دین میں ہے، باقی تفصیلات ہیں، اور جو یہ نہیں مانتا باہر کھڑا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس بنیادی مقدمے کو رسول اس زمین کے اوپر بین ہی قائم کر کے دکھا دیتا ہے، یعنی وہ عدالت جو قیامت میں لگنی ہے ساری دنیا کے لیے، وہ ایک سرزمین کے اوپر ایک قوم کے لیے لگ جاتی ہے، وہ عدالت لگ جاتی ہے۔ اب اس عدالت میں مقدمہ پیش ہونا ہے، اس عدالت میں لوگوں کو مجرم ثابت ہونا ہے، اس عدالت میں لوگوں کو بری بھی ہونا ہے، اس عدالت میں کسی کو سرفرازی حاصل ہونی ہے اور کسی کو کٹارے میں کھڑا ہونا ہے، جیسے کہ ہر عدالت میں ہوتا ہے اور جیسے قیامت میں ہوگا۔ تو یہ تمام مراحل گزرتے ہیں، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جزا و سزا جو اللہ تعالیٰ کریں گے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور رسول کے مخاطبین کے لیے قیامت صغریٰ برپا کر دی جاتی ہے، یعنی ایک چھوٹی قیامت برپا کر دی جاتی ہے۔ اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں، یعنی جب یہ سارے مراحل سے گزر جاتی ہے اور فیصلہ صادر ہونے کا وقت آتا ہے تو عام طور پر دو صورتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوتا، یعنی 2 آدمیوں نے مانا، 4 آدمیوں نے مانا۔ قرآن میں بہت سے پیغمبروں کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، جیسے سیدنا لوط کے بارے میں ہے کہ چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا ہے کہ بس ایک کشتی میں لوگ سوار کیے جا سکے، یہاں تک کہ بیٹا بھی ساتھ سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ پوری قوم ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ وہ معتدل تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے، یعنی کچھ کافی لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایک اچھی تعداد ایمان لے آتی ہے، اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی سرزمین میں اس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں۔ آزادی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور تمکن بھی۔ تمکن کا مطلب ہے کہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کسی سرزمین میں۔ ان دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لازماً روبہ عمل ہو جاتی ہے جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے، یعنی جیسے ہی یہ صورت ہو جاتی ہے، یا تو پہلی صورت واضح ہو جاتی ہے یا دوسری صورت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ واضح ہوتی ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ عدالت بھی لگائی ہوتی ہے تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بس اب قوم پر حجت تمام ہو گئی، جو کچھ ہمیں کہنا تھا ہم نے کہہ دیا، اب ہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ جب مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں جس طرح کہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں تو اب نتیجہ نکلنا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے جو نکالنا ہے؟ وہ نتیجہ جو ہے وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ذلیل ہوں گے، یعنی ان کے لیے ذلت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے پھر زمین پر کوئی رہنے کی صورت باقی نہیں جاتی۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے ان کے لیے جو مجرم ثابت ہو جاتے ہیں خدا کی عدالت سے۔ کتب اللہ لاغلبن انا رسلی، اور کوئی لشکر لے کر کوئی رسول مبعوث نہیں کیا گیا، ایک تنہا شخصیت ہوتی ہے، یعنی ایک تنہا آدمی، جیسے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا قبیلہ ساتھ کھڑا ہے یا بہت سے لوگ ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں، یکا و تنہا۔ تو پھر کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد جس طرح مجرموں کے لیے ذلت کا فیصلہ آسمان سے صادر ہوتا ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے غلبے کا فیصلہ بھی صادر ہو جاتا
یعنی ان کو زمین کے اوپر گویا ایک قوم کو معزول کر کے اس کی جگہ اقتدار دے دیا جاتا ہے. یہ دونوں نتیجے نکلتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی. یعنی یہ غلبہ جو ہے اس کو اللہ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ سارا معاملہ ایک سنت الہی کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. وہ خود ہی یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. رسول کی حیثیت اور اس کے ساتھیوں کی حیثیت بالکل اعلیٰ اور جاریہ کی ہوتی ہے. یہ ہم ساری چیزیں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آگے اس کتاب میں قانون دعوت میں پڑھیں گے، قانون جہاد میں پڑھیں گے. یہاں مقصد اس کی تفصیل کرنا نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا ہے. پہلی صورت میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی، بے شک اللہ قوی ہے، بڑا زبردست ہے. پہلی صورت میں یعنی دو صورتیں تھیں نا، تو ایک تو یہ ہے کہ ساتھی بھی نہیں ہے، کوئی دار و ہجرت بھی میسر نہیں آیا. پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یہ ہجرت و برات کا مسئلہ ہے. یعنی وہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ بس معاملہ ختم ہوا، میں اب جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتے ہیں وہاں سے. پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یہ ذلت اس طرح مسلط کی جاتی ہے کہ آسمان کی فوجیں نازل ہوتی، صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا. عام طور پر قوموں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو سائیکلونی طوفان ہے اس سے ان کو برباد کر دیا گیا، یعنی نوٹس دے کر باقاعدہ کی 3 دن 2 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد ختم معاملہ. صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا اور ابر و باد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا، یعنی مٹا دیا جاتا ہے بالکل، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہوا ہے. یعنی ایک سائیکلونی طوفان اٹھتا، فارق تنور جس کو قرآن بیان کرتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے کہ آسمان سے کہا گیا کہ پانی پھینک دو، زمین سے کہا گیا پانی اگل دو، اور ایک خاص نشان مقرر کر دیا گیا، ٹھیک پانی اس جگہ جا کر کھڑا ہو گیا. یعنی اس طریقے سے گویا خدا کا فیصلہ صادر ہوتا ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب اور اس طرح کی بعض دوسری اقوام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے، جن کے اصلاً توحید ہی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کی بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. یعنی توحید کو مان لیا، رسول کو نہیں مانا. تو یہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دے رکھی ہوئی ہے کہ قیامت میں بھی جب میری عدالت لگے گی تو توحید کا معاملہ قابل معافی نہیں، لیکن اگر توحید کو مان کر آئے ہو تو باقی جرائم پر پھر میں یعنی عفو و درگزر سے بھی کام لے سکتا ہوں، کچھ کو معاف بھی کر سکتا ہوں اور کچھ کی سزا بھی دے سکتا ہوں. لیکن یہ معاملہ ایک ضمانت بن جاتا ہے گویا کہ ایک آدمی نے توحید کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کو فی الواقع مانا جا رہا ہو. بنی اسرائیل بہرحال اس کو مانتے تھے، یعنی وہ اس کے علمبردار تھے. باقی معاملات جو بھی تھے وہ الگ تھے، اور وہ آج بھی توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. کسی عیسائی سے کبھی بات ہوئی آپ کی؟ یعنی اگر آپ اس کو کہہ دیں نا کہ یہ شرک ہے وہ سر پھاڑ دے گا. تثلیث کے عقیدے کی غلطی قرآن نے واضح کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تعویل کی غلطی ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہم مسلمانوں کو بہت سی غلطیاں لگی ہیں. یعنی ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو بہت سے معاملات میں توحید کے خلاف نقطہ نظر اپنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں نا یا میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں مان رہا. اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ توحید نہیں ہے اور نہیں مان رہا، تو یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بات سمجھنے میں غلطی کھا گیا. اب جرم کی نوعیت بہت مختلف ہو گئی. تو قرآن مجید نے اسی وجہ سے آگے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام و حجت کے بعد بھی اہل کتاب کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو مشرکین کے ساتھ کیا. اور وجہ کیا؟ توحید پر ایمان. یعنی ایک ضمانت دے دی ہے نا، دنیا اور آخرت میں دونوں دے دی. تو قیامت میں بھی جب توحید اور شرک کا معاملہ پیش ہوگا تو وہ میرے اور آپ کے تعویل کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ اس بنیاد پر پیش ہوگا کہ ایک آدمی جانتے بوجھتے توحید کا انکار کر رہا تھا، یہ غلطی لگی ہوئی تھی. اس اصول پر ہوگا، وہاں پر بھی ہے. مجھے اس کا معاملہ ہم زیر بحث لائیں گے جب اس پورے قانون کو پڑھیں گے. اس وقت تو جو چیز اصول میں بیان کرنا پیش نظر ہے وہ یہ ہے. جی
یہ پورا امکان ہے اس بات کا. یعنی دنیا میں تو آپ ایک فیصلہ سنا دیں گے، لیکن بہرحال وہ توحید کا اقرار کر رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اس نے رسول تو مانا نہیں نا. یعنی یہ بھی آپ مقدمہ اس طرح قائم کر رہے ہیں کہ رسول تو تم مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا. یعنی ایسا منصفانہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں معاملہ کہ یہ نہیں ہے جو آپ کے کہنے پر کوئی معاملہ کر دے گا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ توحید کا اقرار اتنی بڑی ضمانت ہے، اقرار کر رہا ہے نا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا کا کوئی شریک ہو سکتا ہے. اصل میں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم بات کرتے ہو نا اس سے شرک ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوتا اس سے شرک. یہ ہے اصل میں مسیحیوں کا مقدمہ، یہ ہے اہل کتاب اگر غلطی کرتے ہیں ان کا مقدمہ، یہ ہے ہم مسلمانوں میں سے جو لوگ غلطی کر رہے ہیں ان کا مقدمہ. یعنی آپ کبھی کسی ایسے مسلمان کو جو آپ کے خیال میں یا میرے خیال میں ایک سری شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، یہ کہہ کے دیکھیں کہ تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. اب اس کے بعد معلوم ہے ہم کہاں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں عالم الغیب ہونے کے مقام پر. ہم کہتے ہیں جان بوجھ کے کر رہا ہے. تو یہ تو جان بوجھ کے کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. نہیں، یہ حق آپ کو نہیں ہے، کیونکہ رسول نے بھی یہ بات نہیں کہی. جو بات رسول نے اپنے اتمام حجت کے باوجود نہیں کہی اور جن کو کہی ہے ان کو سزا بھی دی. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے، یہ اللہ کے رسول تھے، یہ واضح ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہے اس میں توحید کا مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے. وہ تو مانتے ہیں، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ زیر بحث ہے. اس کو آپ دوسرے طریقے سے سمجھیے. یعنی ہم مسلمان جب پیش ہوں گے تو اس قرآن کی حد پر ایمان ہے نا کہ میں باقی چیزوں کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک اب وہ درگزر کی درخواست لے کے کھڑے ہو گئے نا خدا کے حضور میں کہ بہرحال تیری توحید کو ماننے والے رہے. تو یہ اتمام حجت کے باوجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر واضح ہے کہ توحید کیا ہے. اس کے باوجود ایک آدمی جب توحید کا اقرار کر رہا ہے تو اس کا کچھ مطلب ہے، کیسے اقرار کر رہا ہے. یعنی یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں غلطی لگی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو سمجھنے ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یعنی یہ وہ دنیا میں بھی کہہ رہا ہے یا آخرت میں بھی کہہ رہا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو عذاب کے معاملے کو کم کر دیتی. یعنی ایسا نہیں کہ بچ جاتا ہے آدمی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچ جائے گا، نہیں، اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذر ہے جو مان لیا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے. آخر آپ کسی کا مقدمہ پیش کریں گے تو کوئی مقدمہ طے کریں گے نا کہ بھئی اتنے جرم پر یہ سزا ہوگی، اتنے جرم پر یہ سزا ہوگی. تو توحید کا اقرار آخری درجے کی سزا میں رکاوٹ بن جاتا ہے. آپ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، مشرکین تو یہ نہیں کہتے. تو وہ تو کہتے تھے کہ ہم شرک کو دین مانتے ہیں اور خدا نے یہ شریک ٹھہرائے ہیں. نہیں، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے. یہ تو ہر مشرک مانتا ہے. لیکن بنی اسماعیل کا جو شرک ہے ان کو کیوں مشرک کہا گیا ہے؟ وہ اپنے شرک کا اقرار کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ شرک ہمارا دین ہے. آپ دیکھیے نا ان کا تلبیہ نقل ہوا ہے. یعنی جو وہ حج کے موقع پہ تلبیہ پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں تو وہ یہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں. ان کا یہاں نہیں ختم ہوتا تھا کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ان شریکوں کے جن کو تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا. یہ ان کا دین تھا. وہ تو صاف کہتے تھے، قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی حلال حرام کی فہرست میں قرآن نے نقل کیا نا سورہ انعام میں کہ یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے. تو وہ نہیں، یہ دو باتیں بڑی الگ الگ ہیں. یہ بات کہ یہ شرک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے میں تو غلطی لگ سکتی ہے. یہ بات کہ اللہ نے کسی کو شریک ٹھہرایا یہ تو صرف اطلاع پر ہو سکتا ہے، اس میں سمجھنے کی غلطی ہے. کیا سوال ہے؟ یعنی میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ فلاں صاحب کو اللہ نے شریک ٹھہرایا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. میری کوئی دلیل لاؤ بھائی، میں نے کب کہا تھا کہ فلاں کو میں نے شریک ٹھہرایا. وہ تو وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جی جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اصل میں ایک تمثیلی بیان ہے خدا کی قدرت کے ظہور کا. یعنی وہ یہ نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں اچھا مسیح خدا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کہتے، خدا تو ایک ہی ہے. یہ اصل میں اسی خدا کی مینیفیسٹیشن ہے. تو آپ دوسرے کا مقدمہ جیسے وہ بیان کرتا ہے ویسے ہی اس کو لیں. جی
کیا یہ لازم ہے کہ جو آدمی توحید کا اقرار کرے گا وہ آخرت میں کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور چلا جائے گا؟ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. میرا موضوع اس وقت یہ ہے کہ توحید کا جو اقرار ہے, توحید کا اقرار معمولی چیز نہیں ہے. توحید کے اقرار کا مطلب ہے کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کائنات کا ایک خداوند ہے, مجھے اس کے سامنے پیش ہونا, وہ تنہا خداوند. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد آگے ہے غلطیاں, تعویل کی غلطی ہے, سمجھنے کی غلطی ہے, کسی موقع کے اوپر کوئی خطا ہو گئی ہے, یا اس سے بھی آگے بڑھ کے جان بوجھ کے کسی چیز کے بارے میں توجہ دلائی گئی, آدمی نہیں مانا تو مجرم ہو گیا ہے وہ. یعنی یہ نہیں کہ وہ مجرم نہیں ہوا چھوٹ جائے گا, مجرم ہو گیا ہے. لیکن یہ اقرار یہ ایسے ہی ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ خدا کے سامنے کھڑا ہے لیکن کسی وقت جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے. تو جرم کے ارتکاب کے اوپر آپ اس کو وہ سزا نہیں دے سکتے جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہونے والے کو سزا دے سکتے. جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا, جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اس کی شریک ٹھہراتا ہوں, تو یہ اصل میں سرکشی کا جرم ہے جو وہ کر رہا ہے. میں تو ایک خدا کو مانتا ہوں, ایک پروردگار ہے, کوئی شریک نہیں اس کا, بالکل کوئی شریک نہیں. یہی مسیحی کہتے ہیں اور یہی یہود کہتے ہیں, یہی مسلمان کہتے ہیں. یعنی اس کو سمجھنے کے لیے عام مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کر کے دیکھ لیجیے, جن کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط کہتے ہیں ان سے گفتگو کریں جا کے, وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ نہیں یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو لوگوں کو مشرک بنانے کی دکان کھول رکھی ہوئی ہے. یعنی رسول اللہ کے ساتھ محبت کرو کہتے ہیں شرک ہو گیا, کسی بزرگ کے ساتھ محبت کرو یہ کہتے ہیں شرک ہو گیا. یعنی ان کا استدلال یہ ہوتا ہے. تو دوسرے کے استدلال کو جیسے کہ وہ پیش کرتا ہے ویسے رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے معاملے میں یہ ضمانت قرآن میں دے رکھی ہے, سب مسلمانوں کو دے رکھی ہے, سب ماننے والوں کو دے رکھی ہے کہ دیکھو تم سارے جرائم کر کے آؤ گے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ جانتے بوجھتے شرک کیا گیا ہو. جانتے بوجھتے شرک جرم ہے, یہ معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اس کے نیچے نیچے بہت سی چیزوں میں معافی کا ایک قاعدہ ہے. یہ نہیں کہ وہ سب بس فارغ کر دیا جائے گا, یعنی ایک قاعدے ضابطے سے مواخذے میں کمی ہو جائے گی. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ نہیں کیا گیا کہ انہیں معاف کر دیا گیا, نہیں, موت کی سزا نہیں دی گئی. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا ہے, لیکن معاملے کی نوعیت پھر بھی ایسی ہے کہ اس پر عدالت موت کے بجائے عمر قید کی سزا دے رہی ہے. تو جب وہ عمر قید کی سزا دے رہی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مجرم نہیں مانا جا رہا, وہ سزا میں کمی کر رہی ہوتی ہے. بعض وجوہ بعض اسباب سے کمی کر دیتی ہے. بعض اوقات قتل کے اسباب ایسے ہوتے ہیں, محرکات ایسے ہوتے ہیں, مقدمے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کمی کر دیتی ہے. اور یہ بڑی کامن سینس کی چیز ہے, یعنی ہر قانون میں کہ آپ نے اگر ایک انتہائی سزا رکھی ہوئی ہے تو وہ جرم کے بھی انتہائی صورت میں ہونے کی شکل میں ہونی چاہیے نا. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ بس میرے اور آپ کے کہنے کے اوپر آدمی کو لٹکا دیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ ان کو سزا نہیں دی. دیکھیے جو الفاظ لکھے گئے وہ یہ ہے, اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے جن کے اصل توحید سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. یعنی عذاب کی نوعیت تبدیل کر دی گئی, یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو معاف کر دیا گیا, موت کی سزا نہیں دی گئی. یعنی گویا ضمانت بن گیا توحید کا اقرار زندگی کی, ذلت کا عذاب مسلط کر دیا گیا. جی کون سی قوم؟ نہیں, سیدنا مسیح علیہ السلام تو زیر بحث نہیں ہے, یہود زیر بحث. سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہود پر اللہ کی حجت تمام کی اور پھر یہود پر ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب مسلط کر دیا گیا. اچھا, یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے. یعنی پہلی صورت میں تو اللہ کے فرشتے سزا دے دیتے ہیں, آگے اللہ تعالیٰ براہ راست سزا دیتے ہیں. اور دوسری صورت میں چونکہ اقتدار بھی میسر آ گیا ہے اور رسول کے ساتھی بھی موجود ہیں تو پھر انہیں ایک اور امتحان سے گزارا جاتا ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے, بڑی تفصیل سے آگے موضوع بحث بنے گا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم, اب عذاب تمہارے ہاتھوں سے آئے گا. یعنی اب اس کی نوعیت تبدیل کر دی گئی ہے. اب یہاں انسانوں کے ہاتھ سے سزا دینی ہے. اس صورت میں قوم کو مزید کچھ مہلت مل جاتی. یعنی اب ظاہر ہے کہ ان کو اس قابل کرنا ہے کہ یہ بھی دنیا کے عمومی قوانین کے اندر اس جگہ کھڑے ہو سکیں کہ یہ ہاتھ میں تلوار اٹھائیں, پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو اور پھر ان کے ذریعے سے عذاب دیا جائے. تو رسول کے چھوڑنے کے بعد پہلی صورت میں تو مہلت نہیں ملتی, فوراً عذاب آ جاتا ہے.
اس صورت میں قوم کو مزید کچھ مہلت مل جاتی ہے. رسول اس عرصے میں دارالہجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے. یعنی اب وہ نئی جگہ آ گئے تو نئی جگہ اگر کوئی دوسری قوم آباد ہے تو اس پر بھی تو اتمام حجت ہونا چاہیے، وہ بھی کرتے ہیں. اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت اور تطہیر و تزکیہ کے بعد انہیں اس معرکہ حق و باطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے. یعنی ان کی تنظیم ہونی چاہیے. اور دارالہجرت میں اپنا اقتدار بھی اس کا مستحکم کر لیتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ منکرین کے استیصال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ مارکا سر کر سکے. یعنی ظاہر ہے کہ اپنی قوت اقتدار کو اتنا مستحکم کیا جائے گا کہ اس کے بعد ایک بڑی جنگ چھیڑی جا سکے، جس کے نتیجے میں وہ الٹیمیٹم دینا ہے جو سورہ توبہ میں زیر بحث آیا ہے. 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد خاتمہ کر دیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس پوزیشن ہونا چاہیے نا آپ کو، ورنہ آپ یہ الٹیمیٹم دیں اور اپنے ہی خاتمہ کروا بیٹھے. تو یہ صورتحال جو ہے جب تک پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک کچھ مہلت مل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے عذاب بھیجنا پڑا. اس کی کچھ تھوڑی سی میں نے تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی حجت قریش پر پوری ہو گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ دوسرے قبیلوں کے سامنے اپنی بات رکھ دیجیے جا کے. اس کا طریقہ حضور نے یہ اختیار کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اختیار کیا کہ مینا میں جہاں عام طور پر لوگ حج کے موقع پر ٹھہرتے تھے آ کے اور مختلف قبیلوں کے کیمپ لگ جاتے تھے جیسے اب بھی لگتے ہیں، تو اس زمانے میں قبائلی بنیاد پر لگتے تھے. ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے. حضور جاتے اور اپنی بات ان کے سامنے رکھتے تھے. یہ کوئی 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کا کوئی ریسپانس نہیں. یعنی لوگوں نے، کسی نے معذرت کر دی، کسی نے مذاق اڑا دیا، کسی نے نہیں سنی. اس دوران میں یثرب کے لوگوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور پھر 1 سال کی مہلت لے کر ایسی غیر معمولی کامیابی حاصل کی کہ یثرب میں 2 قبیلوں کے پاس اقتدار تھا، اوس اور خزرج. ان کی قیادت مسلمان ہو گئی. اب ان کی قیادت کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں یثرب کا اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گیا. چنانچہ آپ بحیثیت ایک حکمران کے صرف 2.5 مہینے بعد اس واقعے کے منتقل ہو گئے اور بڑے شان سے آپ کا استقبال کیا گیا. جاتے ہی آپ نے میثاق مدینہ تحریر فرمایا، جو کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے، جس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب یہاں کا اقتدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اور اس میں جو مختلف اقوام رہ رہی ہیں، یہود بھی رہ رہے تھے، دوسرے بھی لوگ رہ رہے تھے، ان کی قانونی حیثیت یہ ہے، ان کے ساتھ معاملات اس طرح سے کیے جائیں گے، اور اگر جنگ و جدال کا کوئی معاملہ ہوگا تو اس کے حدود یہ ہوں گے. یہ اس میں کوئی 57 کے قریب دفعات ہیں اس دستور کی، وہ پورا کا پورا موجود ہے اس وقت لکھا ہوا. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات واضح طریقے سے بیان کر دی گئی. حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی. چنانچہ آپ کی طرف سے انذار عام، یہ جو سارا ایک واقعہ ہے اس کو یہاں تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا، اس لیے کہ یہ تو اصول کی بحث ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا پورے مراحل کے ساتھ. قانون دعوت میں یعنی پیغمبر کس طرح دعوت دیتا ہے اس میں زیر بحث آئے گا. اسی طرح جہاد میں زیر بحث آئے گا، اس لیے کہ وہ پھر بعد میں عذاب لوگوں کی تلواروں کے ذریعے سے آیا ہے، تو اس کی بھی تفصیلات آپ وہاں دیکھیں گے. چنانچہ آپ کی طرف سے انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات اور اپنے مخالفین و موافقین کے لیے جزا و سزا کی یہ سرگزشتی قرآن کا موضوع ہے. یعنی قرآن کا موضوع کیا ہے کہ اس میں انذار ہو رہا ہے تو کچھ صورتیں انذار کی ہوں گی. اس میں انذار عام کا مرحلہ آ گیا ہے تو کچھ صورتیں انذار عام کی ہوں گی. اس میں اتمام حجت کا مرحلہ آ گیا ہے تو کچھ صورتیں وہ ہوں گی کہ جو ہے آخری درجے میں اب بات مکمل کر کے فیصلہ سنا رہی ہیں. پھر ہجرت و برات کے مراحل ہوں گے، یعنی حضور سے کہا جا رہا ہوگا کہ چھوڑ دیجئے قوم کو. چھوڑنے کے دوران میں کیا بات کرنی ہے، آخری گفتگو کیا ہے، اس کی کچھ صورتیں ہوں گی. اور پھر یہ ہوگا کہ اب موافقین بھی واضح ہو گئے، مخالفین بھی واضح ہو گئے، تو جزا اور سزا کی صورتیں ہوں. تو قرآن مجید میں جو جزا و سزا کی سورہ ہے وہ اصلاً ایک ہی ہے، اور وہ سورہ توبہ ہے، یعنی جس میں آخری اعلان کیا گیا ہے اور جس کے بعد پھر اللہ کا عذاب نازل کر دیا گیا ہے. یعنی اس کے حدود قیود بیان کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ اتنی مہلت ہے، فلاں تاریخ سے یہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا، متعین کر دیا گیا اس کو. اس سورہ میں
اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ عذاب کی سورہ ہے، تو تنہا سورہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفات کے حوالے کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ 113 مقامات پر تو سراپا رحمت ہی تھے، اس سے اس نسبت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جب لوگ سرکشی پر آ گئے تو پھر معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ سورہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سب معاہدات ختم، معاملات ختم کر دیے گئے، اب فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کا الٹیمیٹم، بس ختم ہو گئی بات۔ تو یہ سرگزشت ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ جب یہ سرگزشت ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، مرحلہ کیا، بات کس موقع کی ہو رہی ہے۔ تو اب کتاب کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی، یعنی جیسے ہی آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں گے تو یہ عام کتابوں کی نوعیت نہیں رہے گی، اس میں کئی مسئلے پیدا ہو جائیں گے اس کے مدعا کو سمجھنے میں۔ چنانچہ اس کو میں نے بیان کر دیا۔ جزا و سزا کی یہ سرگزشتی قرآن کا موضوع ہے، اس کی ہر سورہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی، یعنی پورے قرآن مجید میں سوائے ایک سورہ فاتحہ کے کوئی سورہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس پس منظر سے الگ کیا جا سکے۔ اس کا بھی پس منظر ہے لیکن وہ پورے کے پورے قرآن سے متعلق ہے، لیکن باقی سارا کا سارا قرآن جہاں سے آپ اس کو پڑھیں گے اسی پس منظر میں نازل ہوا ہے، اور اس کے تمام ابواب اسی لحاظ سے مرتب کیے گئے، یعنی اس کو جب پھر ترتیب دیا گیا ہے باب میں، جس کو ہم اگلے باب میں دیکھیں گے، تو اس میں بھی یہی کیا گیا ہے کہ یہی ترتیب رکھی گئی ہے، یعنی جہاں کہیں بھی اس کو مرتب کیا جاتا ہے تو ترتیب یہی ہوتی ہے، جو رسول کی دعوت کی ترتیب، یعنی جیسے ہم بیان کر چکے نا، انذار ہے، انذار عام ہے، اتمام حجت ہے، یعنی یہی جو مراحل ہیں ظاہر ہے کہ یہی ترتیب بھی ہونی چاہیے اس کی، تو ہر باب میں یہی ترتیب بھی رکھی ہے۔ قرآن کی شرح و تفسیر میں جو چیزیں اس رعایت سے اس کے ہر طالب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے، یعنی جو آدمی بھی قرآن کی شرح کرنا چاہے، اس کی تفسیر کرنا چاہے، اس کو سمجھنا چاہے، اس کو سمجھانا چاہے، تو یہ جو قرآن کا موضوع ہے، اگر یہ موضوع درست متعین ہو گیا ہے تو پھر یہ کچھ چیزیں ہیں جو سامنے رکھنی چاہیے ہر آدمی کو۔ اولاً پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی ہر سورہ میں تدبر کر کے اس کا زمانہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انہی مراحل کے لحاظ سے اس طرح متعین کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکے کہ مثال کے طور پر یہ زمانہ انذار میں نازل ہوئی ہے، یا زمانہ ہجرت و برات اور جزا و سزا میں، اور اس کی ہر آیت کا مدعا اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہ نتیجہ ہے نا اس کا کہ جب یہ بات واضح ہو گئی تو سورہ کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ انذار کے مرحلے کی سورہ ہے، یہ انذار عام کے مرحلے کی سورہ ہے، یہ اتمام حجت کے مرحلے کی سورہ ہے، یہ جزا و سزا کے مرحلے کی سورہ ہے، سورہ پر نہیں لکھا ہوا۔ یہ تو پھر اس پوری سورہ کو پڑھا جائے گا اور پڑھنے کے بعد یہ متعین کیا جائے گا کہ یہ اصل میں کیا مرحلہ ہے جس میں نازل ہوئی ہے۔ آپ اس کو سمجھنے میں غلطی کریں گے تو سورہ کے بعض مقامات کو سمجھنے میں بھی غلطی کریں گے، کیونکہ وہ تو اس پس منظر میں کھڑے ہوئے گفتگو کر رہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا زمانہ جو ہے، ہمارے ہاں عام طور پر زمانہ نزول مرتب کر اس طرح متعین کرتے ہیں، یہ 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یہ 4 نبوت میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بیماری بات ہے، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 4 میں ہوئی یا 5 میں ہوئی کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس سے اس کے مدعا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ محض تاریخی معلومات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس مرحلے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے مفہوم سے متعلق جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کس مرحلے میں نازل ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر آدمی سورہ توبہ کو قرآن کھول کے نکالتا ہے اور سورہ توبہ کو پڑھنے کے بعد تلوار اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہی ہے، مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا۔ یعنی سورہ توبہ میں جس لب و لہجے میں گفتگو کی گئی ہے، جو انداز ہے، وہ پہلے مرحلے کا انداز تو ہو نہیں سکتا کسی طرح بھی۔ تو اگر آدمی نے یہ متعین نہیں کیا کہ یہ کس مرحلے کی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ یہ کرے گا کہ اس سورہ کے حکم کو کسی پہلے مرحلے سے متعلق کر دے گا اور پہلے مرحلے کے کسی حکم کو آخری مرحلے سے متعلق کر دے گا۔ یعنی وہ صورت پیدا ہو جائے گی کہ یہ ناگاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، موقع اٹھنے کا تھا آپ لیٹ گئے اور موقع لیٹنے کا تھا اٹھ گئے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک بڑی تحریک چلی ہے اس زمانے میں، جس کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا ہی عبرتناک اور درد انگیز انجام ہوا ہے افغانستان میں، تو اس میں اسامہ بن لادن کا جو فتویٰ ہے میرے پاس موجود ہے، اس میں سورہ توبہ کی 2 آیات ہیں
جس پر سارے استدلال اور ساری تحریک کی بنا رکھی گئی. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آیات کس موقع کی ہیں یہی متعین نہیں ہوئی. جب آپ نے اس کو اس کے موقع سے اٹھا دیا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. ابھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں ماڈل ٹاؤن میں، آپ یہ ہماری مارکیٹ میں آئے تو وہاں پر مرکز تھا انہی لوگوں کا جو یہاں جہاد کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی جو لوگ کفر کے امام ہیں ان کو قتل کر دو. تو اب ظاہر ہے کہ یہ آیت جو ہے اگر اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس مرحلے میں ہے، یعنی میں یہ کہوں گا کہ یہ رسول کے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی سزا ہے جس کے نفاذ کے مرحلے میں یہ کہا گیا ہے. صورتحال تبدیل ہو گئی نا بہت. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح کہ اتنا فرق واقع ہو جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. اسامہ بن لادن کا فتویٰ جو ہے وہ اگر آپ پسند کریں گے تو میں آپ کو پورا سنا دوں گا میرے پاس وہ. اور یہ 1998 میں ہوسٹ میں جب ان کا اجتماع ہوا ہے اس کے بعد جاری کیا گیا تھا اور ساری دنیا میں تقسیم کیا گیا تھا. ان کی طرح بھی یہ حادثہ نہیں ہوا تھا 11 ستمبر. اس کی نقول بڑے پیمانے پہ تقسیم کی گئی تھی. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں، یہی فقاتلوا ائمۃ الکفر والی آیت تھی، اور دوسرے ایک حدیث ہے. وہ حدیث بھی اصل میں اسی مرحلے سے متعلق ہے. ان دونوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس معاملے میں. تو ایک چھوٹی سی بات، یعنی یہ جس کو اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مضمون ٹھیک متعین نہیں کر سکے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی سورہ کس پس منظر میں ہے، کس زمانے میں ہے، کیا بات کہہ رہی ہے وہ بھی متعین نہیں کریں. یعنی آپ نے اگر سیاق سباق پس منظر سے الگ کر کے یہ بات کہہ دی کہ کفر کے اماموں کو قتل کرو، اب کفر کے امام اس وقت جو ہے یہ بھی آپ متعین کر دیں گے کون ہے، اور قتل کرنے کی فوج بھی آپ بھرتی کر لیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم پر آپ عمل بھی کر رہے ہوں گے، اور جو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے لیے بزدلی کے سوا تو کوئی اور چیز باقی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ اللہ کی حجت تمام ہو گئی ہر لحاظ سے. تو یہ جو چیز ہے یہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یہ تو میں نے ایک بالکل حاضر مثال دی، یعنی ہماری پوری تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اور بھی مثالیں ہیں کہ اس طرح کی کسی چیز کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہو گیا. تو قرآن مجید میں عام طور پر جب آپ تفسیروں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے 5 میں نازل ہوئی ہے. یعنی یہ ایک تاریخی معلومات کی چیز اچھی ہوگی لیکن irrelevant ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ متعین کیا جائے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ اس کے لیے کوئی روایتیں کوئی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سورہ جو ہے اس کے اندر آپ تدبر کریں وہ بول اٹھتی ہے کہ میں اس زمانے کی، یعنی وہ بتا دیتی ہے، اس کو متعین ہو جاتا ہے بالکل. اسی وجہ سے یہاں میں نے یہ نہیں لکھا کہ آپ اس کے لیے تاریخ کی ورق گردانی کریں، یہ لکھا ہے کہ ہر سورہ میں تدبر کر کے، یعنی صرف سورہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ثانیاً دوسری بات کیا ہے، اس کی ہر سورہ کے بارے میں یہ طے کرنا چاہیے، یعنی جب ظاہر ہے کہ ایک مخصوص پس منظر میں کھڑی ہے سورہ تو اس کی ہر سورہ کے بارے میں یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کے مخاطب ہے کہ اللہ کلام کر رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر اس کلام کو منتقل کر رہا ہے تو کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے نا. اس کے مخاطب کن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے؟ اصلاً زمانہ رسالت کے مشرکین ہیں، یعنی اب ظاہر ہے کہ آگے جو مخاطبین ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں. کسی سورہ میں ہو سکتا ہے کہ مشرکین مخاطب ہوں، یعنی قریش، تو بحث اور ہوگی، مخاطب بدل گیا نا. بھائی اگر مثال کے طور پر یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا بہت ابتدائی گفتگو میں، تو میں نے کہا کہ میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، یعنی ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو یہ مان کر گفتگو سن رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے. جیسے ہی مخاطبین بدل جائیں گے تو آدمی کی گفتگو بات چیت اس کا استدلال تبدیل ہو جائے گا. اس کے مخاطب یعنی ہر سورہ میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس کے مخاطب اصلاً زمانہ رسالت کے مشرکین ہیں. یہ جی اس بعض صورتیں تو بہت عرصے پہ پھیلی ہوئی ہیں، اس پہ کس طرح پہ یہ پتہ لگے گا کہ یہ کس موقع پہ ہوئی ہے؟ میں نے اس کے ساتھ ہی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم قرآن پڑھائیں گے، اور اگر آپ نے قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور ہمیں اس کی توفیق نصیب ہوئی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ کیسے بولتی ہے، بول اٹھتی ہے بالکل، یعنی اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سب سے بڑی سورہ تو سورہ بقرہ ہے نا، تو آپ دیکھیے گا کس طریقے سے وہ آپ کو بالکل جکڑ لے گی.
اور یہ بتا دے گی کہ نہیں آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے، میں اس موقع پر گفتگو کر رہی ہوں، یہ بتا دے گی. اچھا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اصلاً زمانہ رسالت کے مشرکین ہیں، یہ طے کرنا پڑے گا. اہل کتاب ہے اس لیے کہ وہ بھی موجود ہے نا، یعنی کیا یہود و نصارہ موضوع بحث بن گئے، یہ طے کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، تو سورہ بقرہ میں سے ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے منہ پھیر کر مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے، باقی پوری کی پوری سورہ کے مخاطب اہل کتاب ہے. تو لہذا اس کی بحث نظر کی نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی ہے. یعنی ایک ایسی قوم مخاطب ہے کہ جو انبیاء کو مانتی ہے، جو توحید کو مانتی ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر تھی، تو اس کے ساتھ گفتگو اور ہوگی نا. گفتگو کا انداز یا بنی اسرائیل، یعنی اذکروا نعمت التي انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی تھی. تو یہ مشرکین کو تو نہیں کہا جا سکتا. ظاہر ہے کہ تبدیل ہو گئی صورتحال. اہل کتاب ہے، منافقین ہے، یہ ایک جماعت بھی بعد میں پیدا ہو گئی تھی منافقین کی. تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ تو مخاطب نہیں ہے اس جگہ کے، ظاہر ہے ان کے ساتھ بات اور ہو رہی ہو گئی، یعنی وہ ایک اور جماعت ہے جو سامنے آ جائے گی. یا پیغمبر اس کے ساتھی اہل ایمان، یعنی مسلمان بھی تو ہو رہے ہیں لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کچھ کر رہے ہیں، تو قرآن ان کو بھی مخاطب کر لے گا بعض موقعوں کے اوپر. جس طرح آپ دیکھتے ہیں بعض جگہوں پر بالکل واضح ہوتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا. اب یا ایھا الذین آمنوا ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ مسلمان مخاطب ہے، لیکن خود مسلمان کیا مخلص مسلمان ہے یا منافق؟ کیونکہ مسلمان تو ہے نا وہ بھی بظاہر. تو یہ طے کرنا پڑے گا. یا ان مخاطبین کی کوئی خاص جماعت. اچھا، پھر یہ کہ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتیں، یعنی اہل کتاب میں ایک گروہ وہ ہے مثال کے طور پر جو مانتا ہی نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے خیال میں تو آپ اللہ کے پیغمبر نہیں، اور ہم کھڑے ہیں آپ کے مقابلے، کرنا ہے جو آپ کر لیجئے. ایک گروہ وہ ہے اہل کتابی. اور ایک گروہ وہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی ضروری ہے آپ کو ماننا. یعنی جو اس وقت مثلا مسیحیت نے موقف اختیار کیا ہے، اس وقت تو مسیحیت نے طرابلس کی کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم رسول اللہ کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہمارے لیے نہیں، اہل عرب کے لیے اللہ کے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، تو وہ اہل عرب کے لیے آئے تھے، ہمارے لیے نہیں. یعنی ہمارے لیے ہمارے پیغمبر، آپ کے لیے پیغمبر ہم ان کو مانتے ہیں. یہ اعلان مسیحیت کی طرف سے کر دیا گیا اس معاملے میں. جی اس وقت بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے. میں نے مثال دی اسی لیے کہ یہود کے اندر بھی ایک گروہ تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ یہ بڑا مصالحانہ ہمارا نقطہ نظر ہے، اس پر آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ یعنی آپ اپنی نبوت منوائیے، ان سے منوائیے جو مانتے. آپ امیوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ان کو آپ پر ایمان لینا چاہیے. ہم آپ کی نبوت مانتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں، یہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے یہ بھی ٹھیک، لیکن یہ اصرار نہ کیجئے کہ سارے لوگ آپ ہی کو مان لیں. یہ ایک پورا کا پورا گروہ ہے، یہ بحث آیا ہے قرآن مجید میں. یہ جو عیسائیوں نے مانا ہے حضور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا عرب میں جو عیسائی رہتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ عرب کے عیسائیوں کے لیے پھر لازم ہے کہ وہ حضور کو نبی مان لیں؟ عرب کے عیسائی جو رہتے ہیں اس وقت تو نہیں رہتے نا عیسائی عرب میں، تعداد تو رہتی ہے وہاں پہ ابھی، وہ بہت معمولی لوگ ہیں، باہر سے گئے ہوئے ہیں. یعنی اس وقت تو وہاں کسی کو سیدنا عمر کے فیصلے کے بعد رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ باہر سے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اگر مر جائیں تو ان کو دفن نہیں کیا جا سکتا سعودی عرب میں. یعنی قانون یہ ہے کہ ان کی نعش باہر بھیج دی جاتی ہے، تو وہاں کوئی نہیں. جی بالکل مطلب کوئی اس میں شبہ نہیں ہوتا. منافقین ہیں یا پیغمبر اور اس کے ساتھی اہل ایمان، یا ان مخاطبین کی کوئی خاص جماعت. اسی طرح طے کرنا چاہیے کہ تباً ان میں سے کس کی طرف اور کہاں کوئی التفات ہوا ہے. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ یہود سے بات ہو رہی تھی، بات کے دوران میں رخ ذرا سا موڑ کر مسلمانوں سے دو باتیں کہی اور پھر بات آگے بڑھ گئی. یعنی یوں تو نہیں ہے نا کہ وہ الگ بیٹھے ہوئے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے. جیسے سورہ بقرہ میں میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ذرا سی سورہ آگے بڑھتی ہے تو رخ موڑ کر مدینہ میں جو مشرکین ہیں، وہاں بھی مشرکین کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے بنی قحطان میں سے، ان کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ تم تو اس پرائے شگون میں اپنی ناک نہ کٹواؤ، کم سے کم تمہیں تو اس بات کو مان ہی لینا چاہیے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. تو یہ ہو جاتا نا، درمیان میں آپ رکے اور رک کے آپ نے ایک دوسرے گروہ سے بات کر لی.
اور اس میں قرآن مجید وہاں نوٹس نہیں دیتا کہ میں رخ موڑ لگا. یعنی شان کلام میں معلوم ہوتا ہے, اسلوب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بات پلٹ گئی ہے. جس کو التفات کہتے ہیں, یعنی ذرا سا رخ موڑ لیا اور دوسرے سے بات کر دی. چنانچہ اس کی ہر ضمیر کا مرجع, یعنی قرآن مجید میں جو پروناؤن آتے ہیں, اگر تو ناؤن ہوگا تو پھر تو پتا ہے نا کیا مطلب ہے. پروناؤن میں کون ہے؟ اب نا مثلا قرآن کی ایک سورہ شروع ہوتی ہے, چھوٹی سورہ, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ نہیں بتایا کس کو, ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر. یہ پروناؤن کے مرجع کا مسئلہ ہے. سورہ شروع ہو رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس لیے کہ یہ واضح ہے کہ کس کو نازل کیا ہے. مخاطبین پر بھی واضح ہے, گفتگو کرنے والوں پر بھی واضح ہے. ہونا چاہیے نا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر, یہ نہیں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو ہر ضمیر کا مرجع جو بھی پروناؤن ہوگا اس میں کیا اسم چھپا ہوا ہے. ہر لام تعریف کا موعود, لام تعریف کیا ہے؟ یہ دی ہے. جیسے انگریزی کا دی ہے تو یہ قرآن مجید میں الف لام ہوتا ہے, یعنی عربی میں الف لام ہوتا ہے. تو اس کا مصداق کیا ہے؟ آپ بول رہے ہیں دی پین, دی مین, تو آپ گفتگو میں کوئی شخص چھپا ہوا ہوتا ہے, اس چھپے ہوئے شخص کو نکالنا پڑتا ہے. یعنی یہ کون ہے بولتے ہیں جب آپ, اس کو معہود کہتے ہیں. یہ اصطلاح ہے علم نحو کی. یعنی الف لام کا معہود کیا ہے؟ معہود کیا مطلب کس چیز کو ذہن میں رکھ کر دی بولا گیا. اور ہر تعبیر کا مصداق میں مختلف تعبیرات ہیں, قرآن ایسے موقعوں پہ اختیار کر لیتا ہے. تو اس تعبیر کا کیا مصداق ہے, یعنی کیا حقیقت ہے, پھر اسی روشنی میں واضح کرنا چاہیے. یعنی پھر یہ روشنی جو مل جاتی ہے کہ انذار کا موقع ہے, انذار عام کا موقع ہے, تو اس میں وہ بات سمجھ میں آتی ہے. ثالثاً تیسری چیز کیا ہے, اس میں غلبہ حق, استخلاف فی الارض اور جہاد و قتال, یہ تین چیزیں پہلے سمجھ لیجیے. یعنی یہ کہ غلبہ حق کے کچھ قوانین بیان ہو رہے ہوں گے, میں تم کو اس سرزمین میں اقتدار دوں گا, یہ بیان ہو رہا ہوگا. قرآن مجید میں آیت ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ ان کو زمین میں اقتدار بخشا جائے گا. تو یہ استخلاف فی الارض ہے, زمین کے اقتدار کی بشارت. اسی طرح جہاد اور قتال, جب یہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا تھا ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے, اس پس منظر میں یہ معلوم ہوگا نا یعذبہم اللہ بأیدیکم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاد اور قتال کی آیات بھی گویا متنبع کر دینے والی ہے کہ یہ کس سے متعلق ہے. تو غلبہ حق, استخلاف فی الارض اور جہاد و قتال کی آیات سے متعلق یہ بات بالخصوص پوری تحقیق کے ساتھ متعین کرنی چاہیے کہ ان میں کیا چیز شریعت کا حکم اور خدا کا ابدی فیصلہ ہے, اور کیا چیز اسی انذار رسالت کے مخاطبین کے ساتھ خاص کوئی قانون ہے جو لوگوں کے لیے باقی نہیں رہا. یعنی پھر یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس کیا چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی شریعت کے حکم پر ہم کو دے دی ہے, ہمارے لیے قانون بنا دیا ہے جس کی ہم کو قیامت تک پیروی کرنی ہے, اور کیا چیز اس مخصوص کشمکش سے متعلق ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. یعنی ہمارے لیے تو اب دنیا میں عذاب کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا, ان کے لیے تو قیامت برپا کی گئی تھی. تو یہ جو تینوں موضوعات ہیں, یہی تینوں موضوعات ہیں کہ جن میں دور حاضر میں لوگوں کو, دور حاضر میں قدیم زمانے میں کوئی بڑی غلطی نہیں لگی عام طور پر لوگوں کو, ہمارے قدیم علماء کو بھی نہیں لگی. دور حاضر میں جس میں ہمارے دور کے جلیل القدر عالم اور مفکر مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے تاریخ کی عظیم ترین غلطی کھائی. یعنی ان کی ساری دعوت, سارا فکر اصل میں ان تینوں مقامات کی آیات کو غلط سمجھنے پر کھڑا ہے پوری کو پورا, اس لیے کہ وہ اس کو دنیاوی شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں اور یہ اللہ کی سنت کا ظہور ہے. وہ اس کو انسانی عمل سمجھ رہے ہیں اور یہ ایک خدائی فیصلہ ہے جو نازل ہو گیا, نافذ ہو گیا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر بڑا آدمی جب غلطی کھاتا ہے تو ظاہر اس کے اثرات پھیلتے ہیں, دنیا بھر میں پھیلے ہیں, اور ان اثرات ہی کے نتیجے میں وہ گروہ پیدا ہوئے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ جو اب ان آیات کو متعلق کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں. یعنی وہ ائمہ کفر جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا, ایک وہ تھے, وہ اس آیت کو وہاں سے اٹھاتے ہیں, اس کے پس منظر سے نکالتے ہیں اور آج کے ائمہ کفر پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں. تو صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے.
میں نے ایک زمانے میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے دور میں 2 مسئلے پیدا ہوئے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی اور بعض لوگوں نے کہا کہ رسالت ختم نہیں ہوئی. یعنی ایک ہی نوعیت کا جرم ہے. بعض نے کہا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، ان کا وحی آتی ہے، اور بعض نے کہا کہ رسالت ختم نہیں ہوئی، جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ اس کی دعوت لے کے لوگ اٹھے، اس کے لیے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، اس کے لیے بڑی جدوجہد کی گئی. دنیا بھر میں پچھلی صدی میں اس میں بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں، اور اس کے بعد کیونکہ یہ خدا کے قانون کے خلاف جنگ تھی، ناکام ہو گئی. اس کو ہونا تھا ہر حال میں ناکام. تو یہ چیز بھی اس کا باعث بنی ہے کہ قرآن کا موضوع متعین کیے بغیر اور اس کے پس منظر میں رکھے بغیر خاص طور پر یہ 3 مقامات جو ہیں، یعنی غلبہ حق. آپ نے دیکھا نا پیچھے وہ آیت نقل ہوئی ہے کہ میں اور میرے رسولوں کو لازماً غلبہ حاصل ہونا ہے. تو آپ کہیں کہ نہیں، اصل میں مجھے ہونا ہے، صورتحال تبدیل ہو جائے گی. قرآن کہے گا کہ ان صحابہ کرام کو سرزمین عرب میں لازماً حکومت ملنی ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں، ہم مسلمان اچھے ہو جائے تو ہمیں بھی لازماً ملنی ہے. ٹھیک ہے نا، زمین آسمان کا فرق واقع ہوگا. قرآن کہے کہ ان ائمہ کفر کی گردن مار دو اب، اس لیے کہ ان پہ سزا نافذ ہو رہی ہے. آپ کہیں کہ اچھا آج کے ائمہ کفر میں کون کون ہے، ان کی فہرست بناؤ، گردن مارنے جا رہے ہیں. یہ فرق واقع ہوتا ہے. وقت ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ باب بھی مکمل ہو گیا.